السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرے کچھ اہل تشیع دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ روزہ جلدی کھول لیتے ہو، روزہ رات تک رکھنا چاہیے۔ انہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ اس میں بھی لکھا ہے کہ روزہ جو ہے نا رات تک رکھیں۔ تو میں نے انہیں حدیث کے بارے میں بتایا تھا کہ حدیث میں ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ مغرب کے بعد کھول لیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن پاک کو سائڈ پہ کر کے حدیث کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ اس بات سے آپ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کیا صحیح ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو شیعہ یا سنی مسئلہ کر کے نہ رکھیں۔ میں تو چیزوں کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو اہل تشیع یا اہل سنہ کے ایک جھگڑے کے طور پر پیش کیا جائے۔ فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کیونکہ فقہ انٹرپریٹیشن آف دا شریعہ۔ ہم لوگ پاکستان میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت میں فقہ مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی فقہ ہیں۔ فقہ جعفری ہے جس کو اہل تشیع فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک فقہ ہی مسئلہ ہے۔ تو اس کو پہلی بات تو یہ کہ فرقے کا مسئلہ نہ بنائیں، فقہ کا مسئلہ بنائیں، انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ بنائیں۔ فقہ انڈرسٹینڈنگ ہوتا شریعہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بارے میں انڈرسٹینڈنگ پہ دو پوائنٹ آف ویو پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں کس پوائنٹ آف ویو کو درست سمجھتا ہوں، لیکن جس پوائنٹ آف ویو کو میں درست نہیں بھی سمجھتا، ان کے پاس بھی اپنا آرگومنٹ ہے، ان کے پاس بھی اپنا وزن ہے، ان کو بھی کرٹیسائز کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایک موقف ہے، وہ اس موقف کے اوپر صدیوں سے قائم ہے۔ ان کے پاس اپنا ایک اس کا پورا اس کی ایک دلیل ہے۔ مجھے یہ دلیل زیادہ مضبوط لگتی ہے تو میں اس کو فالو کرتا ہوں، انہیں دوسری دلیل مضبوط لگتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کو جھگڑا نہ بنائیں۔ اب آ جاتے ہیں دلیل پہ۔ دیکھیں، اصول تو یہی ہے کہ جب قرآن سے بات ہوگی تو قرآن پہلے ہے، حدیث اس کے بعد ہے، حدیث اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ ہمیں انہوں نے جو آرگومنٹ دیا ہے قرآن سے، اس کا پہلے قرآن سے ہی جواب دیتے ہیں اور پھر حدیث کو اس کی سپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ذکر کرتا ہے کہ روزے کے وقت اوقات کے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس وقت رکھو جب سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں ہونے لگ جائے، اور پھر اس کو رات تک پورا کرو۔ لیل کا لفظ استعمال کرو، رات تک پورا کرو۔ اب سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہونے کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے ہے، اس لیے ہم سورج نکلنے سے بہت پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو ختم ہم نے کرنا ہے رات ہونے پہ۔ اب یہ بات سب مانتے ہیں کہ روزہ اپنے وقت سے پہلے نہیں کھولا جا سکتا۔ اہل تشیع یہ کہیں گے، یا فقہ جعفریہ کو ماننے والے، یا 15 منٹ لیٹ کھولنے والا جو بھی شخص ہے، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی روزے کا وقت مغرب کے 20 منٹ بعد ہوا ہے تو مغرب کے وقت کھولو گے تو تم نے جلدی کھول لیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، مغرب پہ رات ہوئی ہے تو اگر مغرب سے 15 منٹ پہلے کھول لیا تو جلدی کھول لیا۔ جو بھی کھول رہا ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق رات ہونے پر ہی کھول رہا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وقت ہونے سے پہلے کھول لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں رات کب ہو رہی ہے؟ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ رات تب ہوتی ہے جب اندھیرا آ جائے، اس بات میں وزن ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی رات تب آتی ہے جو ستارے نظر آنے لگ جائیں، اس انڈرسٹینڈنگ میں بھی وزن ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ جی جیسے صبح کے بارے میں تھا اسی طرح رات کے بارے میں بھی دیکھ لیں کہ رات تب ہوتی ہے کہ جب کالی دھاری سفید دھاری سے علیحدہ ہونے لگ جائے، اس کے بارے میں بھی وزن ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی سب سے بڑی نشانی قرآن ہی میں کون سی بتائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ سورج دن کو لے کے آتا ہے اور سورج رات کو لے کے آتا ہے۔ ایکچولی رات اور دن کا پورا کانسیپٹ تو سورج کے اوپر ہے۔ سورج کی وجہ سے دن چڑھتا ہے، سورج کے جانے سے رات ہو جاتی ہے۔ ستارے سورج کے جانے کے نتیجے میں نظر آنے شروع ہوتے ہیں، اندھیرا سورج کے جانے کے نتیجے میں نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہوتی نظر آتی ہے سورج کے جانے کے نتیجے میں۔ تو اگرچہ یہ سب رات کی نشانی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے رات ہونے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ سب نشانیوں میں سے جب پہلی نشانی نظر آ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ وہ وقت ہو گیا۔ جیسے میں آپ سے کہوں
کہ اس رسی کو 100 فٹ دور تک لے جاؤ، تو آپ 100 فٹ دور تک لے جائیں گے یا 103 فٹ پر لے جا کر کہیں گے کہ 100 گئے؟ آپ 100 پر کہیں گے۔ جیسے ہی 100 ہوئے ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ تو کیونکہ کہا گیا رات تک جانا ہے، تو رات کی تمام نشانیوں میں سے جو نشانی سب سے پہلے ظاہر ہوگی ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ رات ہو گئی ہے۔ اور ہمارے حساب سے رات کی ان سب نشانیوں میں سے جو نشانی سب سے پہلے پوری ہوئی ہے وہ سورج کا ڈوبنا ہے۔ آپ کو روشنی نظر آ رہی ہوگی لیکن سورج کا ڈوبنا رات ہی کی نشانی ہے۔ پرندے سورج کے ڈوبنے کے لیے وقت چل پڑتے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف۔ اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ رات کب ہوتی ہے تو جو پہلا تاثر آئے گا وہ سورج کا ہی آئے گا کہ سورج کے آنے سے اور سورج کے جانے سے ہوگی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رات تک رکھو اور سورج کا ڈوبنا رات ہی کی نشانی ہے۔ اور اب اس حدیث کو سپورٹ میں بھی پیش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبتے ہی روزہ کھول لیا، اور حدیث میں یہ فرمایا کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو۔ تو ظاہر ہے جلدی کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصر کے ٹائم ہی کھول لو۔ جلدی کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں رات کی تو پہلی نشانی پر ہی کھول لو، اور پہلی نشانی سورج کا ڈوبنا ہے۔ تو اس لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سورج کے ڈوبتے ہی روزہ کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے، مگر جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ 10 یا 15 منٹ بعد ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کے پیچھے پورا اسکول آف تھاٹ ہے، بڑے بڑے مفقہین پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی سوچ کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے اور یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑے طبقے میں رائج ہے، تو جن لوگوں کی یہ سوچ ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں۔